ایسے ایسے طلباء بھی ہیں بنور ٹاؤن میں، دارالعلوم فاروقیہ میں بھی، جو آپ کے اس قرضدار اور مفلوج پاکستان کو خرید بھی سکتے ہیں۔ ایک پٹھان یہاں کراچی میں اب اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ سالانہ دارالعلوم، بنور ٹاؤن، فاروقیہ، احسن علوم اور دارالخیر جتنے بھی مدارس ہیں وفاق سے جڑے ہوئے دیوبندیوں کے مدارس، ہر طالب علم کو سال میں اس وقت 4 آنے میں چائیں آتی تھی، 8 آنے میں چائیں آتی تھی اور 8 آنے کی روٹی آتی تھی۔ اب اللہ کے فضل و کرم 60-70 روپے کی ایک کپ آ جاتی چائے، پیسے کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ 8 آنے میں روٹی اور چائے آ جائے، وہ بندہ وہ آتا کسی طالب علم کو 300 روپے، کسی کو 500 روپے۔ یہ تمام مدارس کو جو کہ ہزاروں طلباء ہیں، یہ صرف اس کی زکوٰۃ تھی۔ ایک پرانی سی گاڑی میں آتا تھا، پیچھے ڈکی اس کی وہ بھی پیسوں سے بھری ہوتی تھی، خود اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، وہ آ کر کے تمام مدارس میں 500 روپے، دور حدیث والوں کو، آخری کلاس والوں کو 300 روپے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے صرف کراچی میں نہیں اور بہت سے مدارس میں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جب کہ پیسے کی قیمت تھی تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اربوں روپے وہ زکوٰۃ میں نکالتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام میں تشریف لانے والے یہاں موجود حضرات علماء کرام، مدرسے کے اساتذہ، مدرسے کے محتمم برادر مکرم قاری حذیفہ صاحب، اہل محلہ اور دیگر مہمانان گرامی، عزیز طلباء، پروگرام آپ کا کافی دیر سے یہاں شروع ہے، آپ حضرات تھکے ہوئے ہوں گے۔ میں بھی پورا دن 7-8 گھنٹہ روزانہ سبق بھی پڑھاتا ہوں اور پروگرام کر کے آیا ہوں۔ ہمارے برادر مکرم قاری حذیفہ صاحب کا حکم تھا، حاضری دی۔ چند بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، کچھ بچوں نے ناظرہ پڑھا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھنے میں آپ کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ نظام اس قسم کا ہے مدرسے کا کہ آج تک اس کو حضرت اقدس مولانا تقی صاحب بھی سمجھ نہیں سکا، اور میرے شیخ مولانا سلیم اللہ خان وہ بھی اس کو سمجھ نہیں سکے۔ مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے اکابرین وہ اس کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ سلسلہ، یہ نظام کس طرح چلتا ہے۔ آپ باور کریں یا نہ کریں، میرے پاس 2000 سے زائد طلبہ ہوتے ہیں میں اس جنگل میں سال کے دوران، ابھی بھی تقریباً 1500 ہیں جن کو میں ترجمہ پڑھا رہا ہوں۔ جامع فاروقیہ میں 30 سال رہا ہوں، بنور ٹاؤن میرا مادر علمی ہے، دارالعلوم بھی میرا مادر علمی ہے، اور جو بھی کوئی مدرسہ چلا رہا ہے میں سب کا زرخرید غلام ہوں۔ مسجدوں میں جو اللہ پاک نے میرے لیے راحت اور سکون رکھا ہے، خدا کی قسم ہوٹلوں میں بھی نہیں دیکھا۔ آپ کو حیرت ہوگی، علاقے والے آپ سے عرض کروں، یہ طلبہ جب آ جاتے ہیں، کسی نے کوئی گائے لائے، کسی نے ادھر سے آٹے لائے، کسی نے 2-3 بکرے لائے۔ طلبہ جب چلے جاتے ہیں، سال میں مدارس میں 2-3 مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں، میں چھٹی نہیں کرتا، کورس کراتا ہوں ترجمہ قرآن کا۔ جب طلبہ ہوتے ہیں ادھر سے رزق آ رہی ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے، جب طلبہ نہیں ہوتے تو مردہ مرغی بھی کوئی ہمیں نہیں دیتا، مری ہوئی کوئی مردہ مرغی وہ بھی کوئی نہیں دیتا۔
نظام کس طریقے پر چلتا ہے. وہ انڈیا والا یہاں آ گیا اور پاکستان میں گھوم پھر کر کے جب واپس چلا گیا تو ہندو نے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، مسلمانوں کے خدا کو، میں خدا کا قائل بھی نہیں ہوں، لیکن پاکستان کو دیکھ کر کے مجھے خدا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے. اس لیے کہ پاکستان میں ملک چلانے والا کوئی بھی وزیر میں نے نہیں دیکھا، سارے کے سارے غدار ہیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹنا چاہیے تھا، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ خدا پاک وہاں ایک نظام چلا رہا ہے وہاں پاکستان میں. مجھے یقین ہو گیا کہ بندے تو کوئی بھی نہیں ہے ملک کا وفادار، لیکن کوئی خدا ہے جو اس ملک کو چلا رہا ہے. اب تک یہ ملک بچا ہوا. آپ کو بات جب ہی سمجھ میں آئے گی، مدرسے میں، ہمارے مدرسوں میں طلبہ میں جاسوس بھی ہوتے ہیں، سی آئی ڈی کے لوگ ہوتے ہیں، ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں. ظاہر بنور ٹاؤن میں ایک بڑی تعداد ہے، دارالعلوم میں بڑی تعداد ہے، جامع فاروقی میں بھی ہے، احسن علوم میں بھی ہے، دارالخیر میں بھی ہے. میرے ہاں بڑی تعداد ہوتی ہے، جاسوسوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے. جاسوس بھی ہوتے ہیں، غلط قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، چور بھی ان میں ہوتے ہیں، ڈاکو بھی ہوتے ہیں. قاتل کسی نے قتل کر کے وہ تبلیغی جماعت میں چلا گیا، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے، چوریاں کر کے چلہ لگا رہا ہے. قاتل ہے وہ چلہ لگا رہا ہے. قاتل ہے آ کر کے موری منظور کے ہاں داخلہ بھی لیا ہے، 10-15 بندے کو قتل بھی کیا ہے. اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ قاتل ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے. ہم نے اس کو داخلہ دیا. جب پتہ چلا ہے تو کسی کے حوصلہ افزائی نہیں کی، سب سے پہلے جوتے لگا کر کے ہم نے خود نکالا. اس قسم کے لوگ کالجوں میں بھی ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی ہیں، ہمارے اداروں میں جو ہمارے ملک کے محافظین ہیں ان سے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس قسم کے ہمارے اداروں میں ہیں کہ جو یہاں کی بھی تنخواہ لیتے ہیں، انڈیا کی بھی لیتے ہیں، ایران سے بھی لیتے ہیں. 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑائی میں. ان کا نقصان ہی نہیں ہے. اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس مہمان سندھی آئے تھے، سندھ کے وڈیرے لوگ تھے. جامع فاروقی میں جب میں تھا، سردی کی راتیں تھیں تو وہ میرے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے میرے بیٹک میں، اور وہ اللہ والے لوگ تھے وڈیرے، نمازی تھے، تہجد گزار تھے. آدھی رات کو وہ اٹھے، آدھی رات کو اٹھ کر کے وہ 2-3 بندے تھے مسجد میں گئے، جامع فاروقیہ کی مسجد میں، تو دیکھا کہ فریاد کی آواز آ رہی ہے، کہ کچھ لوگوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو مہمان بھی حیران ہو گیا. اب اس نے اپنے موبائل کی لائٹ جلا دی کہ کیا ہو رہا ہے، کہ کوئی وہ پتہ نہیں اپنے ذہن کو کہاں دوڑائے انہوں نے. لیکن جیسے موبائل کی لائٹ انہوں نے کھول دی تو دیکھا ادھر کوئی کھڑا ہے تہجد میں رو رہا ہے، ادھر کوئی کھڑا ہے تہجد میں. کوئی ترتیب تو ہے. طلبہ غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، یتیم بھی ہے، فقیر بھی ہے، امیروں کی اولاد بھی ہے، پٹھان، بلوچ، سندھی، سرائکی، مہاجر. لیکن ایسے طلبہ بھی ہے بنور ٹاؤن میں، دارالعلوم فاروقیہ میں بھی، جو آپ کے اس قرضدار اور مفلوج پاکستان کو خرید بھی سکتے ہیں. پٹھان حضرات اس کو سن لے، محلے کے علاقے کے لوگ، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آپ کے اس مفلوج اور قرضوں میں دبا ہوا ملک وہ خرید بھی سکتے ہیں. ان کے بھی بچے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک پٹھان یہاں کراچی میں، اب اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ سالانہ دارالعلوم، بنور ٹاؤن، فاروقیہ، احسن علوم اور دارالخیر جتنے بھی مدارس ہیں وفاق سے جڑے ہوئے ہیں، دیوبندیوں کے مدارس، ہر طالب علم کو سال میں اس وقت 4 آنے میں 8 آنے میں چائے آتی تھی، 8 آنے میں چائے آتی تھی اور 8 آنے کی روٹی آتی تھی. اب اللہ کے فضل و کرم 60-70 روپے کی ایک کپ آ جاتی چائے. پیسے کی کوئی قیمت نہیں رہی. 8 آنے میں روٹی اور چائے آ جائے، وہ بندہ وہ آتا کسی طالب علم کو 300 روپے، کسی کو 500 روپے. یہ تمام مدارس کو جو کہ ہزاروں طلبہ ہیں،
یہ صرف اس کی زکوٰۃ تھی، یہ صرف اس کی زکوٰۃ تھی۔ ایک پرانی سی گاڑی میں آتا تھا، پیچھے ڈکی اس کی وہ بھی پیسوں سے بھری ہوتی تھی، خود اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، وہ آ کر کے تمام مدارس میں 500 روپے، دور حدیث والوں کو، آخری کلاس والوں کو 300 روپے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے صرف کراچی میں نہیں اور بہت سے مدارس میں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جب کہ پیسے کی قیمت تھی تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اربوں روپے وہ زکوٰۃ میں نکالتا تھا۔ لیکن جو بات آپ کو بتانا چاہوں گا، اس کے بیٹے جامعہ فاروقیہ میں پڑھتے تھے، ایک چھوٹا بیٹا اس کا تھا، اور وہ آ کر کے شیخ الحدیث، اس زمانے مفتی نظام الدین بھی وہیں تھے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ سے کہتا تھا، سلیم اللہ ساری دنیا کو قربان کر دوں میرا بیٹا سلیم اللہ بن جائے، ساری دولتیں لٹا دوں لیکن میرا بیٹا مفتی نظام الدین بن جائے۔ سلیم اللہ یہ کب ہوگا؟ عجیب اللہ کا نظام ہے کہ اب ایک ہفتہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اس کا چھوٹا ایک بچہ پڑھتا تھا، اور ایک ہفتے کے بعد بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ ایک ہفتہ بھی ابا ٹھہرا نہیں، اس دنیا سے چلا گیا، بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ تو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، اس کے رشتہ دار، ان کے بھائی اس بچے کے، سارے آ کر کے دھاڑے مار کر کے رونے لگے کہ ہے قسمت، ایک ہفتے تک بھی پروردگار نے اس کو اجازت نہیں دی کہ اس خوشی کو وہ دیکھے۔ ایک محنت ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کمزوریاں بہت ہیں۔ ابھی ٹیلی ویژن والے میرے پاس آئے تھے چند دن پہلے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بعض جملے بہت سخت ہوتے ہیں، مذاق بھی ہوتے ہیں بہت، آپ کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات آپ کی شاباش ہے، آپ کو، آپ نے اچھی بات کی، لیکن پورا ایک بڑا باغ ہے، اس باغ کے اندر قسمی قسم کے پھل بھی ہیں، اس باغ میں پھول بھی ہے، گلاب کے پھول ہی پھول، گلاب کے پھول ہی پھول، لیکن باغ میں کسی درخت کے نیچے کسی بچے نے پاخانہ کیا، مکھی جب آئے گی گھومتے گھومتے جا کر اس پاخانے پر بیٹھ جائے گی، کسی پھول پر نہیں بیٹھے گی۔ اس پورے باغ سے، تمام پھولوں سے گھومتے گھومتے مکھی جو ہے نا، اس کو وہ گندگی اور وہ پاخانہ اس پر جا کر کے بیٹھے۔ میں نے کہا کہ اس کو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ صبح سے لے کر کے 7 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک، ظہر سے لے کر عصر تک، جہاں علماء کی تعداد ہے 1,500-2 ہزار، میں بھی انسان کا بچہ ہوں کہ جب میں پڑھا رہا ہوں، پھر مغرب کے بعد جلسہ، عشاء کے بعد جلسہ، رات کو 12 بجے بخدا میرے عزیز پہنچ کر کے پھر 2 بجے 2:30 بجے تک کتاب دیکھتے، فجر کے بعد پھر کتاب دیکھتے، رمضان میں 7-8 گھنٹہ پڑھا کر کے پھر 1.5 پارہ تراویح میں، ابھی 2 سال سے وہ مولوی صاحب تقی الدین وہ سنا رہا ہے، 7-8 گھنٹہ پڑھا کر کے 1,500-2 ہزار علماء کو رات کو 1.5 پارہ تراویح خود سنا۔ میں PhD ڈاکٹر ہوں، میں سندھی، بروہی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی فر بولتا ہوں۔ آپ جامعہ فاروقیہ سے جا کر کے پتہ کریں کہ 2008 میں ایجنسی آ گئی، لیٹر لے کر کے آ گیا کہ آپ کو سپریم کورٹ کی جج بنا رہے ہیں۔ تو میرے شیخ نے بلایا، فرمایا مولوی منظور اصرار ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کی جج بنا ہے، آپ اس کو قبول کریں گے؟ تو جواب یہ تھا، اس کے بعد آپ کیا چاہیے؟ میں ایک خانہ بدوش کا بیٹا ہوں، اور اب تک بھی میرا سگا بھائی ایک ہے، اس کے پاس بکریاں ہیں، وہ اب تک جھوپڑیوں میں بکریاں، بارانی کچھ زمینیں ہیں۔ تو میں سپریم کورٹ کی جج بنوں تو میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ ہماری قربانیوں کو دیکھ بھی نہیں رہے۔ میں لندن کی بات نہیں کر رہا، برطانیہ کے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ میں پاکستانی ہوں، یہ ملک مجھے عزیز ہے، میں سپریم کورٹ کی جج بھی نہیں بنا، اور مجھے عرب بھی
وہ کہتے کہ شیخ منظور قدم الینا التاشیرہ، آپ اپنا ویزا پاسپورٹ ہمیں دے دیں. واللہ عندما تحضر عندنا فی کویت، جب آپ کویت هناك ثلاجات دراجات سیارات ڈیفریزر بھری ہوئی فروٹ سے، وہاں گاڑیاں ہیں، آپ نماز پڑھائیں گے. میں پورا دن پڑھاتا ہوں، میرا گلا بیٹھ گیا، ورنہ میں آپ کو تلاوت بھی سناتا. آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے. میں نے کہا خدا مولوی کو ان عیاشیوں سے بچائے. مولوی جب عیاش بنے گا تو پھر دین کا خدا ہی حافظ ہے. میرے رب نے توفیق نہیں دی، آپ کی دعاؤں نے الحمدللہ وہاں گیا بھی نہیں. اور اسمبلی والا جب بریگیڈیئر میرا دوست کہتا ہے کہ آپ کو انتخابات میں کھڑا کر کے اگر نہ جتوائیں تو ہمیں لعنت بھیجنا. میں نے کہا میں اگر اسمبلی میں آ کر وزیر بن جاؤں تو مجھے لعنت کر لینا. آپ کی بات کرا دیتا ہوں. یہ انتخابات کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں. ہم لوگ جو مدرسوں کے پرنسپل ہوتے ہیں یا فیکٹریوں کے جو مالک، جیسے یہ وڈیرے جو ہوتے ہیں دوسرے لوگ، یا جیسے یہ سرمایہ دار حضرات، یہ کسی مسئلے میں جب پھنس جاتے ہیں، مدرسے والے مولوی بھی پھنس جاتے ہیں، تو اپنے اساتذہ کو بلاتے ہیں کہ بھائی اس میں مشورہ کرنا ہے، مسئلہ بہت مشکل ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے. سب سے پوچھیں گے. آخر میں 2-3 چمچے رہیں گے تو پھر محتمم صاحب کہے گا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل اس طرح ہو. تو چمچے فوراً بولتے ہیں ماشاءاللہ حضرت نے عجیب بات کی. وہ جو اس کے چمچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ واہ واہ حضرت نے عجیب بات کی، ماشاءاللہ معقول بات ہے. اس لیے کہ ان کو اپنی نوکری کی تو پاس رکھنا ہے نا، نوکری تو کہتے ہیں حضرت کی بات اچھی. تو بات یہ خامخواہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے محتمم نے سب سے مشورہ پوچھا، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ہوگا وہی جو محتمم صاحب چاہے گا، لیکن محتمم صاحب کی بات بھی نہیں ہوتی، پیچھے بیوی نے جو بتایا وہی ہوگا. یہ آپ کے انتخابات ہیں، یہ سب دھوکہ ہے. یہ صرف اسلام آباد تک رسائی ہے. اسلام ہدف نہیں ہے، اسلام آباد ہے. اسلام آباد تک پہنچے، یہ صرف ہدف ہے، یہاں تک اسلام آباد. تو اب وہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے. کہتے کہ آپ کو وزیر بنائیں گے، آپ کو یہ کریں گے کہ آپ ہمیں محبوب ہیں. آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ صبح کو کل آپ آ جاؤں، میرے اسمبلی کو دیکھ لو. اس میں ہنسی مذاق بھی ہے، اس میں رونا بھی، اس میں ہنسی مذاق بھی ہے، اور اس میں سینکڑوں آیتیں قرآن کی بارش ہوتی ہے. اس کو بھی آ کر کے آپ دیکھ لو. اور اس اسمبلی میں اگر تمہارا کلیجہ باہر نہیں آیا پھر بتا دینا. آپ مدرسوں میں گئے کب ہیں؟ آپ نے مدرسوں کو دیکھا کب ہے؟ آپ بنوری ٹاؤن میں جا کر کے طلباء کو جھومتے ہوئے دیکھ لو. آپ دارالعلوم میں جائیں، جامع فاروق میں چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں، چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں. ابھی پچھلے مہینے میں، اس کو کہتے ہیں شعبان، اس سے پہلے رجب کے مہینے میں جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کر کے امتحان دیا وہ 90,000 ہیں. 90,000 کے لگ بھگ آپ کو صرف یہ وفاق، اور دیوبندیوں کے سینکڑوں نہیں ہزاروں چھوٹے چھوٹے مدارس خیبر پختون، پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں وہ وفاق میں داخل نہیں. ان کے حافظوں کی تعداد الگ. بلوچستان کے ریگستانوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، افریقہ کی جنگلات میں، وہاں بھی آپ جائیں گے تو حافظ قرآن آپ کو ملے گا. میں ان ماؤں پر قربان جاؤں جو ہماری مائیں اور بہنیں بلوچستان میں اور اندرون سندھ میں، کراچی کا کوئی سرمایہ دار ان کو 1,000 روپے، 1,200 یا 800 روپے دیتا ہے. وہ مائیں آپ کی 800 پہ نہیں پڑھاتی. اگر کوئی کراچی کا کبھی دیتا ہے وہ آپ کے 1,200 پہ نہیں پڑھاتی. وہ مائیں جو پڑھاتی ہے وہ اوپر والے کو راضی کرنے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ شدید ہنگامی حالات میں جب سخت قسم کے خطرات ہوں، گولیاں چلیں، دفعہ 144 لگیں، کس مسجد کی اذان بند ہو گئی ہے؟ ابھی ہم گئے دیر بالا، تیمر گرہ، 20 دن میں یہ مدرس کے اسباق کچھ بند ہوں گے وہاں کے. میں گھوم پھر کر کے آیا ہوں، پشاور، ہنگو، کوہاٹ
اور استری کو برسوات تیمر گرا بال دیر بالا سلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ اس برف باری کے اندر کس طرح ان کا گزارا ہوتا ہے. کوئی بنور ٹاؤن کا فاضل ہے، کوئی دارالعلوم کا، کوئی جامع فاروقیہ کو، کوئی میرا جامع صدیقیہ کا. کن حالات میں وہ کام کرتے ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن آپ کو مولوی کی بدبو نظر آ رہی ہے، خوشبوؤں کو بھی تو دیکھو نا. آپ صرف گند کو دیکھتے ہیں، خوشبو بھی تو دیکھ لو. کوئٹہ میں بھی گیا، پھر پشین گیا، پھر اس کے بعد خیبر پختون. ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے استاد جی اللہ کے فضل و کرم سے مدرسے میں پڑھا رہا ہوں. سن لینا ذرا. میں نے کہا تنخواہ کتنی؟ کہتے 4000. میں نے کہا بچے کتنے ہیں؟ کہنے لگے کہ 6 بچے ہیں میرے. میرا دماغ آؤٹ ہو گیا. میں نے کہا 4000 روپے؟ کہنے لگے استاد جی ایک مسجد ہے اس میں امامت بھی کر رہا ہوں. 4000 یہ مدرسے سے. کوئی لا کر بکری دیتا ہے، زمینیں ہیں وہاں لوگوں کے باغات ہیں. کسی نے 1 کلو سبزی لایا، کسی نے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کپڑا لایا میرے لیے، کسی نے کوئی مرغی لایا. استاد جی اللہ کے فضل و کرم سے 1 روپے بھی قرض دار نہیں، چونکہ شاگرد تھا. استاد جی اللہ کے فضل و کرم سے 1 روپے کا بھی قرض دار نہیں. استاد جی بہت خوش ہوں، استاد جی بہت خوش ہوں، استاد جی بہت خوش ہوں. آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم کروڑ پتی مالدار لوگ خراٹے لے کر کے سو رہے ہیں. کراچی کی سردی تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 5 بجے ان کو سنیں گے. 5 بجے مسجدوں سے آپ سنیں گے گولیاں بھی چل رہی ہے، حالات بھی خراب ہے، سب کچھ ہے، لیکن 5 بجے آپ سنیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی کی بھی اذان بند نہیں ہوئی ہے. اور آپ کے ڈی سی کو بھی جانتا ہوں، کمشنر کو بھی جانتا ہوں، ڈی آئی جی کو بھی جانتا ہوں، ایس ایس پی کو جانتا ہوں. یہاں بیٹھے ہوئے دفتروں میں پیچھے بچے پٹاخے چھوڑتے ہیں، ان کے پٹاخے یہیں نکل جاتے ہیں. میزوں کے نیچے، کرسیوں کے نیچے. ارے بابا کیا آپ کو پتہ نہیں باہر حالت خراب، گولیاں چل. ارے بچے پٹاخے، حالات خراب. نکل تو باہر، تو خاک میری حفاظت کرے گا. آپ کا حال یہ ہے. اور یہ میں نادرم پہ رہتا ہوں، نادرم بائی پاس پہ 80 گاڑیاں لین سے، ابھی ہفتہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، گاڑیوں کو ایک ایک کر کے لوٹا. اور چور جب نکل کر کے انہوں نے اطلاع کر دی کہ ہم کامیاب ہو گئے، بہت پیسہ مل گیا. اس کے بعد جب وہ نکل گئے، نکلنے کے بعد اب پولیس کی گاڑی، اب پولیس کی گاڑی یہ پہنچی. ہم لوگ پاگلوں کی دنیا میں رہ رہے کیا؟ ہم اس دنیا میں نہیں رہ رہے. تو کیا ملک کی حفاظت کرے گا؟ آج تک کون سا تبلیغی، کون سا بزرگ، کون سا راوڑ والا، کون سا مولوی وہ وزیر اعظم بنا ہے یا صدر بنا ہے، پھر بھی کہتے کہ مولویوں نے ملک کو لوٹا. ملک تو نے لوٹا ہے، ہم نے کہاں لوٹا ہے؟ ہمیں کب آپ نے وزیر اعظم بنایا، کبھی صدر بنایا؟ ہمیں تو بتا دو نا. آپ کو پڑھاتا بھی ہوں، آپ کو حلال حرام بھی سکھائیں، آپ کے بچوں کو پڑھائے بھی، اور پھر رسید لے کر کے کبھی اس کے سامنے جاتا ہوں، کبھی اس کے سامنے جاتا ہوں. کوئی 500 روپے دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے. 500 اور 1000 دیکھ کر کے سیٹھ صاحب کے پاس میں نے کسی کو بھیجا. وہ مولوی بھی بڑا تیز تھا. گیا سیٹھ صاحب سے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیٹھ نے چائے پلائی اور کہا کہ مولانا منظور صاحب کے بارے میں حضرت نے آپ کی بڑی تعریف کی. سیٹھ نے کہا میرے ماں باپ مولانا منظور پہ قربان جائیں، مولوی منظور کی جوتیوں پہ قربان جائیں. مولانا منظور ایسا ہے ایسا ہے. اس نے دیکھا کہ توا گرم ہے، توا جب گرم ہو گئے تو روٹی لگا دو. پھر اس نے وہ لیٹر نکال کر کے دکھا کہ بھائی میرا مدرسہ ہے، اس کے ساتھ تعاون.
آج کل بہت قرضوں میں دبے ہوئی آج کل بہت قرضوں میں دبے ہوئی ہے. پہلے تو سخت طاری ہو گیا اور زبان اس کی بند ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر سانس لے کر کے کہنے لگے قرضے ہے، اخراجات ہے، بہت قرضوں میں دبا ہوا ہوں. کوئی صورت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی صورت بن نہیں رہی ہے، قرضے ہے قرضے ہے. تو مولوی بھی بڑا تیز تھا. مولوی صاحب نے کہا سیٹھ صاحب ٹریکٹر کی طرح آپ کا ٹر تو بہت ہے لیکن رفتار نہیں ہے. شاباش ہے اس کار کو جو آواز نہیں دیتی لیکن رفتار بہت ہے. ٹریکٹر تو آپ نے کیا 1.5 گھنٹے مجھے بٹھایا اور ٹریکٹر کی طرح تو بہت کی لیکن رفتار کچھ نہیں، کار کی کوئی. اس لیے اللہ میرے بلوچ کو بھی جزائے خیر دے. میرا بلوچ بھائی اس طرح آ کر کے کوچ کے اندر سوار ہو گیا. اس لیے بلوچ آ کر کے کوچ میں سر اس طرح کے ہاتھ اس طرح، ارے بھائی اللہ کے نام پہ بھی دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو. پورے کوچ میں 30 روپے دے بلوچ کو ملا. وہ نہ سر اس کا ٹھیڑا تھا، نہ گردن ٹھیڑی تھی، نہ ہاتھ اس کے ٹھیڑے تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس طرح بنایا اللہ کے نام پہ. 30 روپے بلوچ کو ملا. بلوچ نے دیکھا تو اس کے بعد گاڑی تو چل رہی ہے، پسٹل نکالا اور اپنی چادر بچھا دی. کاڑے اب اس کے نام پہ دے گاڑے. تو یہ جو چادر ہے موبائل پیسے قیمتی گھڑیاں سب اس پہ ڈالو، ورنہ اڑے ہم تم کا چھوڑے گا نہیں، ہم تم کا ادھر کا گولی ڈالے گا ادھر کا نکالے گا، ہم تم کا نہیں چھوڑے گا، ہم تم کا گولی مارے گا. بلوچ کی چادر بھر گئی پیسوں سے، گھڑیوں سے، قیمتی موبائل سے. کہنے لگے کہ جو بے غیرت قوم خدا کے نام پہ اتنے لوگ 30 روپے دے دیں اور پسٹل کے نام پہ اتنا دے دیں، جو پسٹل کے نام پہ اتنا دے دے اور خدا کے لیے 30 روپے. خدا کی قسم تمہارے لوٹنے پر، عورتوں کو، بہنوں کو تمہیں جو لوٹا ہے مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. مجھے افسوس اس پر ہے کہ جب تم خدا کی قدر یہ کی کہ 30 روپے اور پسٹل کے نام پہ تم نے ہمارے پوری چادر میری بھر دی. السلام علیکم. جب یہ ختم ہو جائیں گے پھر آپ کی خدمت میں واپس پہنچوں گا. جب یہ ختم ہو جائیں گے پھر آپ کی. ہمارے شاگرد ہے مسلم باغ والے، تو آپ جانتے کہ پورے پاکستان کو بھی خرید سکتے. چمن، مسلم باغ، کوئٹہ، اسمگلری جو ہوتی ہے تو پیسہ ہی پیسہ ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی دفعہ مسلم باغ والوں نے کہا بھی نواز شریف سے کہ بھائی پاکستان کو بیچو، قرضہ ہم دیتے ہیں، پاکستان ہم خریدتے ہیں. ان کے پاس پیسے ہیں، پٹھان کے پاس. شاگرد ہمارا گیا، اس نے کہا مدرسہ میں نیا مدرسہ بنا رہا ہوں، اس کے ساتھ تعاون. کہا کہ عجیب نظام ہے، بس آج کل کوئی ترتیب نہیں بن رہی، ملازمین کی تنخواہیں بھی ہمارے ذمہ پر ہے، فیکٹریوں کا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں. چائے پلائے مولوی صاحب کو 4000 دے دی. 4000 دینے کے بعد پھر جب 4000 اس نے لے لیے تو اسی ہفتے میں 7-8 گاڑیاں، ایک سے ایک گاڑی لینڈ کروزر ایک سے ایک گاڑیوں میں سوار ہو کر کے سیٹھ صاحب آ رہا کراچی. تو ہمارے بلوچوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے. تو بلوچ صاحب جو ہے نا وہ نقاب ڈال کر کے انہوں نے خوددار سے اس طرف کا روکے گا. انہوں نے سیٹ کو اٹھایا، باقی کو لوٹا. 7 گاڑیاں ان کی اسپیشل لینڈ کروزر. سیٹ کو اٹھایا اور کہا کہ اس کے لیے ہمیں 50 کروڑ چاہیے ورنہ سیٹ کے ٹکڑے تمہیں ملیں گے. آخر کار بات چلتی رہی. سیٹ کو لے گئے، پہاڑوں کے اندر لے گئے اور جو لوگ تھے ان کو انہوں نے لوٹ لیا اور سیٹ سن کو اٹھایا. ان کو پتا تھا اور کہا کہ جی 50 کروڑ سے چلتے 45 اس پہ 40 کروڑ پر آ گئے یا 35 کروڑ پر آ گئے. اور سیٹھ نے فون کر دی کہ فوراً پیسے پہنچا دو. انہوں نے پہنچا دیے. پھر سیٹھ کو انہوں نے چھوڑا، کہا کہ سرکار آپ جائیں، آپ کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، فی الحال یہ 45 اور 40 کروڑ ہمارے لیے بہت ہے. جب بھی پیسے جو ہے نا ختم ہو گئے انشاءاللہ مسلم باغ میں خدا کی قسم تمہارا گھر بھی ہم نے دیکھا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ خوددار کے روڈ سے ہم نے آپ کو اٹھایا ہے. ہم آپ کو گھر سے نہایت اعزاز اور اکرام کے ساتھ اٹھائیں گے، آپ کا احترام کریں گے، مہمان خصوصی آپ کو بنائیں گے پہاڑوں کے اندر. اس طریقے پر یہ سلسلہ یہ ہے. کس طریقے پر گزارا ہوتا ہے میں مدرسوں میں پڑھ چکا ہوں، کس طرح گزارا ہوتا ہے.
یہ خیبر پختون کے مدارس میں، سندھ کے مدارس میں، بلوچستان کے مدارس میں یہ جھولی ہے، مدرسہ ہے جس میں 100-150 بچے ہیں، مسافر ہیں. یہ جھولی 2 طالب علم، ایک اس کے سامنے ایک بڑا سا کٹورا ہے، ایک نے کٹورا اٹھایا، ایک نے جھولی، دروازہ کھٹکھٹایا، ٹک 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 ٹک. کیا طالب جان آیا ہوا، روٹی چاہیے، وظیفہ چاہیے. وہ وظیفہ رات کے یا کل کے، گزشتہ کل کی کوئی روٹی میری بہن اور میری بیٹی اٹھا کر کے اس کو دیتی ہے. چاول کی روٹی اس نے ڈال دی اور کٹورا کو آگے کیا، پرانا سالن اس میں ڈال دیا جو باسی سالن، اور یہ کہ پھر اگلے والے گھر پہ گئے، ٹک 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 ٹک، انہوں نے یہ کہ جوار کی روٹی دے دی، وہ بھی یہ کہ باسی قسم کی روٹی، انہوں نے پالک کی سال ڈال دی. اگلے گھر پہ گئے، انہوں نے یہ کہ روٹی دے دی، گندم کی روٹی دے دی، اور انہوں نے یہ کر دیا مرغی کا سالن. اس کٹورے کے اندر، اس کٹورے کے اندر، اس کٹورے کے اندر 50 قسم کے سالن بھی ہے، اور اس جھولی کے اندر 50 قسم کی روٹیاں بھی ہیں، گزشتہ رات کی بھی ہے، گزشتہ دن کی ہے، 2 دن پہلے کی بھی ہے. اور تازی روٹی مولوی کو دیتے بھی نہیں، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی. اس قسم کی باسی روٹیاں جمع کر کے ہم اور آپ اس روٹی کو چبا نہیں سکیں گے. چبائیں گے تو حلق سے جائے گی نہیں، اور جائے گی تو پھر نکلے گی نہیں، نکلے گی تو پھر خون لے کر کے نکلے گی. اللہ اللہ اللہ، اسی پر گزارا ہے، اسی پر گزارا ہے. آپ کو کیا چاہیے جو کہتے ہیں؟ ابھی صرف وفاق نے 90,000 آپ کو حافظ دیے، باقی راونڈ کے مدارس، راونڈ کی شاخیں ایک ہزاروں کی تعداد حافظوں کی ہے، ان کا ایک بورڈ الگ ہے. اور پھر بریلوی حضرات، وہ بھی ان کے ہاں حافظوں کی بڑی تعداد ہے. اہل حدیث حضرات، ان کے مدرسوں میں بھی حافظوں کی تعداد ہے. اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے کہ دوسرے حضرات جماعت اسلامی والے بھی، یہی ہمارے ہاں یہ 4 ہے، دیوبندی ہے، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث. ان کے ہاں حافظوں کی تعداد سب سے زیادہ دیوبندیوں کے ہاں ہوتی ہے تعداد حافظوں کی. اہل حدیث حضرات بھی کام کرتے، بریلوی بھی کرتے، جماعت اسلامی والے کرتے. ایک اور ہے، ان کے الحمدللہ کوئی حافظ ہوتا ہی نہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، سمجھے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی چوروں کو، ڈاکوؤں کو حافظ عالم آپ کو بنا کر کے دے رہے ہیں. دنیا کے چور اور ڈاکوؤں کو آپ مدرسے میں آئے، علماء کی خدمت میں آئے، مدرسے میں تبلیغی جماعتوں میں جڑ گئے، تبلیغی جماعتوں میں جڑ گئے. وہ چور اور وہ ڈاکو نواز شریف نے نہیں پکڑا، زرداری نے نہیں پکڑا، محترم بے نظیر ان کی گرفت نہ کر سکی، شہباز شریف بھی نہیں، اور اس سے پہلے پرویز مشرف، کوئی بھی ایسے ڈاکو، ان ڈاکوؤں کو کبھی کسی نے پکڑا بھی نہیں، اور پکڑ بھی نہیں سکیا، اور پکڑنا چاہتے بھی نہیں. ان ڈاکو نے، کسی نے 50 قتل کیے، کسی نے 150-200 قتل کیے. ان ڈاکوؤں کو تبلیغیوں نے پکڑ لیا، تبلیغی پکڑ کر کے اس کو چلے میں لے گئے، اور چلے میں لے جانے کے بعد چلہ سان لگایا. وہ ڈاکو اتنی داڑھی رکھی. اب ڈاکو آ کر کے، ڈاکو کہتا ہے، اب آ کر کے ڈاکو نے اعلان کیا، ملک کے اندر اعلان کیا کہ دوستوں، میں نے سینکڑوں قتل کیے، تمہارے اپنے علاقے سے قتل کیے، اور جس وقت میں جانور تھا، اور اب میں انسان بن گیا ہوں، لیکن میں کسی چوراہے پر آتا ہوں، کسی چوراہے پر سارے ملک والے جمع ہو جاؤں، کسی کے بھائی کو مارا ہے، کسی کے ابا کو قتل کیا، کسی کے، سارے کلاشنکوف لے کر کے ایک ایک گولی مجھے مار دو تاکہ تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے. اور جیل میں پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے، وہ جا کر کے جیل میں اعلان کرتا ہے کہ بس لوگ مجھے آؤ، گولی مجھے مار دو. لیکن لوگ پورے تھانے کا گھیرا لے لیتے ہیں، پورے تھانے کو گھیر کر کے لوگ کہتے ہیں، او غداروں پولیس والوں، او حکومت والوں غداروں، جب یہ چور تھا، ڈاکو تھا، اس وقت سینکڑوں کو اس نے قتل کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کہا. اور اب جب کہ یہ اللہ والا بن گیا، توبہ تائب ہو گیا، اب اس کو جیل میں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم سارے کے سارے بال اتفاق اس کو معاف کرتے ہیں، ہم اس کو معاف کرتے ہیں. چور، ڈاکو، قاتل. میں تو ایک ملا ہوں، میرا ہر ایک سے تعلق ہے. ہم غریبوں کے ذریعے سے، ہمارے شاگردوں کے ذریعے سے سینکڑوں نہیں، خدا کی قسم ہزاروں لوگ راہ راست پہ آگے ہیں. تبلیغی جماعت کے ذریعے سے 32 کروڑ لوگ نمازی بن گئے. سب کو سبحان اللہ. یہ انگریزی رپورٹ ہے کہ 32 کروڑ. وہ تبلیغی جماعت الگ کام کر رہی ہے، مدارس والے الگ جھوم جھوم کر کے کام کر رہے ہیں. حال یہی ہے، حال اللہ آپ کو بھلا کر یہی کہ کن حالات میں یہ کام کر رہے ہیں.
اور یہ آپ کو بتا دوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک یہ قرآن کی آواز ہوگی، اللہ اللہ کی آواز ہوگی، سورج کا نظام بھی چلے گا، چاند کا بھی نظام چلے گا، یہ دنیا، یہ سورج اپنے روٹ پہ چلے گا، صبح شام ہوتے رہیں گے، اور جب قرآن کی آواز بند ہو جائے گی تو پھر قسم کھا کے کہتا ہوں سورج بھی وہ بھی اسٹاپ کرے گا، چاند بھی اسٹاپ کرے گا، یہ آسمان کے ریزے ریزے ہو جائیں گے، ٹکڑے ہو جائیں گے، ادھر الشمس کورت، قرآن جب نہیں رہے گا قرآن والے، اللہ سورج کو لپیٹ میں لے لے گا، سورج ختم، چاند ختم، پہاڑوں کو اڑائے گا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھلی ہوئی روئی کی طرح اللہ پہاڑوں کو اڑائے دے گا، نہ تم رہو گے نہ تمہارا ملک رہے گا نہ کوئی اور۔ یہ جو جھوم جھوم کر کے یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں جھوم جھوم کر کے، یہ قاری صاحب جو پڑھا رہا ہے، ادھر تبلیغی کام کر رہے ہیں، ادھر یہ بوڑھے مسجد میں جو آ رہے ہیں، یہ انہی کا صدقہ ہے، انہی کا صدقہ ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کا قریب بن جاؤں، ہر بندہ اللہ کے قرب کو چاہتا ہے، ہر بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو چاہتا ہے۔ آپ کو بتا دوں میں کالج کے اندر پڑھ چکا ہوں، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، کالج کے اندر محنت صرف اس کی محنت ہے، کالج میں صرف اس کی محنت ہے۔ آپ چاہیں کہ اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہو، انبیاء کا قرب حاصل ہو، انبیاء کی رفاقت آپ کو حاصل ہو، خدا کے سامنے سرخ روح ہو، رسوائی اور ذلتوں سے اللہ تعالیٰ، ہر بندہ ہر مسلم چاہتا ہے، ماں ہو، بہنیں، بیٹیاں، مرد اور عورت، سب یہی چاہتے ہیں۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ حضرت عمر جب 6 لاکھ مربع میل کے جب امیر المومنین ہے، جب واپس آتے ہیں گھر پہ، کہتے ہیں کہ کندھے میرے بیٹھ گئے، کندھے میرے بیٹھ گئے، لوگوں کے مسائل سن سن کر کے کندھے بیٹھ گئے، عمر تھک گیا ہے، قرآن اٹھا کر کے لا کر کے دے دو مجھے، تو عمر کو قرآن اٹھا کر کے دیتے، عمر اس کو آنکھوں سے لگاتا ہے، اس کو چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، پھر کہتا ہے ہائے عمر دل ٹھنڈا ہو گیا، ہائے عمر دل ٹھنڈا ہو گیا، ہائے عمر دل ٹھنڈا ہو گیا۔ آنکھیں ٹھنڈی کرو قرآن سے، زبان اپنے تازہ کرو، معطر بناؤ اپنی زبانوں کو اور اپنے کانوں کو قرآن پاک سے، دل اپنے سینے بھی اپنے ٹھنڈے کرو قرآن پاک سے، اور اپنے گھر کو اللہ کی رحمتوں کا مرکز بناؤ۔ میری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بتاؤ تبارک الذی سورہ یاسین شریف اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، جتنا بھی بن سکے اپنے گھروں میں اس کا خیال کر لو۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ یہ مدرسہ قاری حذیفہ خاک مدرسہ چلائے گا، وہ اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا، فقیر قسم کا مسکین، مسجدیں آپ کی ہے، مدرسے آپ کے ہیں۔ میں خود آپ کو بتاؤں، میں اتنا نالائق ہوں، سبق پڑھاتا ہوں، یہ بڑے بڑے آپ کے مدارس میں 16-17 آدمی سبق پڑھاتے، وہ میں اکیلا پڑھاتا ہوں، 16-17 مولویوں کا سبق میں تھکتا بھی نہیں، میں سبق پڑھاتا ہوں، لیکن مدرسے چلانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے اساتذہ غریب بھاگ دوڑ کرتے، یہاں قاری حذیفہ کو میں جانتا ہوں، یہ خاک مدرسے چلائے گا، یہ اپنے آپ کو چلا نہیں سکتا۔ مدرسہ آپ کا ہے، مسجد آپ کی ہے۔ عمران خان کو غریب کو 4 سال اس نے حکومت کی، لیکن اس 4 سال میں اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ میں پرنسپل ہوں، مجھے بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کسی مدرسے کا 2,000-2,500 طلبہ پڑھ رہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں پرنسپل ہوں۔ میرے جیسے نالائق لیکن اساتذہ بس وہی غریب بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہی حضرات بھاگ دوڑ کرتے اساتذہ، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس قسم کا نظام، میں صرف کتاب تک یہ ہے کہ محدود ہوں اور آپ تک یہ ہے کہ محدود ہوں۔ یہی عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ میں ہوں نا ولی میں شنا سے ولی کو جانتا ہے، اس کو میں جانتا ہوں، یہ مدرسے چلانے والا نہیں ہے، اتنا تیز آدمی یہ نہیں ہے، فقیر قسم کا، لیکن یہ بھی نہیں ہے۔ ان کے والد حضرت مولانا سعید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، فقیر قسم کا انسان، شاید ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ یہ فقیر لوگ، اللہ ان سے کام لے رہا ہے، یہ آپ کے خادم ہیں، یہ مخدوم نہیں ہے۔ ادارہ آپ کو مبارک ہو، محلے والوں کو مبارک ہو، بچے آپ کے، ادارہ آپ کا، مسجد آپ کی۔ میرے نبی نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جو مسجد کے دائیں بائیں گھومتا ہے، مسجد آتا جاتا ہے، وہ پکا مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد کے ساتھ جس کا تعلق ہے، مدرسے کے ساتھ جس کا، میں نے عرض کیا کمزوریاں کوتاہیاں ہیں۔ آپ کے بڑوں نے یہ پتہ کر لینا، یہ بڑے مولویوں سے پتہ، مجھے کئی دفعہ ٹکٹ بھیجا ہے کہ آ جاؤ فلانے صدر سے ملو، فلانے وزیر اعظم سے۔ بنوری ٹاؤن کی دعوت پہ جاتا ہوں، قاری حذیفہ کی دعوت پہ جاتا ہوں، چروایا غریب کا بیٹا ہو، خدا کی قسم ٹکٹ میں نے واپس کیا، سب کو پتہ ہے،
جی ہاں ہم غریب ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن نہیں آپ کے بڑوں بڑوں کا میں نام نہیں لیتا، سب کو پتہ ہے، میرے اساتذہ کو بھی پتہ ہے۔ ہمارے بعض مولوی تو ایسے جلدی پہنچ جاتے ہیں، پھر فوٹوگرافر بلا کر کے جی فوراً پہنچتے ہیں۔ یہ کون سے اعزاز کی بات ہے؟ ہماری اسمبلیوں کو آ کر کے دیکھ لو، تمہارا کلیجہ باہر آئے گا۔ میں نے دیکھا ہے، بخدا چور ڈاکو بے دینوں کو دیکھا ہے، صرف 5-10 منٹ آ کر کے ان کی زندگیاں بدل گئی۔ کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ چھوٹے مدارس، یہ مکاتب، ختم نبوت والے، ناموس صحابہ والے، اسی طریقے اور پیر حضرات خانقاہوں میں، اور اللہ کو مجاہدین تلواروں سے، سب کچھ مدرسہ ہے۔ پہلے کسی زمانے میں اگر آپ کو یقین نہیں تھا، اب آپ قسم اٹھا کر کے بولو، افغانستان کو کس نے فتح کیا؟ مدرسے نے۔ صاف صاف سی بات ہے، اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں، صرف بھائی الطاف نگر۔ صاف صاف سی بات ہے کہ افغانستان کو کس نے فتح کیا؟ پاک فوج کا احترام کرتا ہوں، نہیں۔ دبئی کو مانتا ہوں، نہیں، اس نے نہیں کیا۔ سعودیہ نے نہیں، قطر نے بھی نہیں، وہاں فتح کیا۔ مجھے یاد ہے کہ کوئٹہ سے، مستول سے، خزدار سے اور سندھ سے میری مائیں اور بہنیں، وہ سندھی خواتین، وہ بلوچن خواتین، وہ پٹھانوں کی میری مائیں اور میری بہنیں، تمہارے تقدس کو سلام کرتا ہوں۔ خواتین اپنے بالیاں نکال کر کے بخدا پھینکتی تھی کہ اس کو طالبان کے لیے بیچ کر کے روٹیاں کو پہنچا دو۔ واللہ العظیم بلوچستان میں یہ پٹھانوں کی بڑی بڑی روٹیاں ہمارے اپنے ساتھی بوریوں میں آج لے لی، وڈیرا صاحب سے روٹیاں، آپ سے روٹیاں لے کر کے اس کو سکھا کر کے بوریاں بھر کر کے 40 بوریاں 50 بوریاں گاڑیوں میں، کن مشکلات میں، اور انہی روٹیوں کو لے کر کے ایک ٹکڑا لے کر کے وہ کھاتے ہوئے پہاڑوں میں بھی دوڑ لگا رہے، اسی کو، اس روٹی کو آپ چبا نہیں سکتے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں مولانا امریکہ کی ٹیکنالوجی کے سامنے، اس ٹیکنالوجی کے سامنے ہم کیا کریں گے؟ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، الحمدللہ روس بھی لڑ لڑ کر کے رسوا ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر یہ کہ امریکہ بمائے 39 ممالک کے 50 ملک کے، اس کو بھی خدا نے رسوا کر دیا، اس کو بھی اللہ نے رسوا کر دیا۔ یہ ہماری خدمات ہے، یہ ہماری خدمات ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ میں پاک فوج کا احترام کرتا ہوں، پاک فوج نے افغانستان فتح نہیں کیا۔ میں احترام کرتا ہوں، دبئی کو مانتا ہوں، قطر کو، سعودیہ کو، لیکن میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، میرے پاس مولوی صاحب آ گیا، مولوی یوسف صاحب، مولوی آ گیا، میں جامع فاروقیہ میں تھا، مولانا یوسف صاحب کو بھی پتہ، جامع فاروقیہ میں آ گیا، مولوی صاحب آ گیا، اس کی انگلیاں کٹی ہوئی، اس کی انگلی کٹی ہوئی آ گیا۔ میں نے آئس کریم منگایا اور بوتل منگائی اس کے لیے۔ اس نے ایک گھونٹ بوتل لے لیا اور ایک چمچ آئس کریم سے لے کر کے پی لیا۔ اس کے آنسو آ گئے، کہنے لگے ایھا الاستاذ انت تعرف نحن المجاہدون واللہ لا یعنی مثل هذه المشروبات لا نشرب، اس قسم کے مشروبات ہم نہیں پیتے۔ پھر کہنے لگے کہ استاد جی ان اصبعی استشہدت فی سبیل اللہ سبحانہ وتعالی، یہ میری انگلیاں کٹی ہے، یہ مجھے ادھر زخم لگا ہے، اس کے لیے استاد جی آئس کریم کھائیں گے، استاد جی بوتل پئیں گے، بوتل پینے والا اور آئس کریم کھانے والا وہ افغانستان کے پہاڑوں میں کبھی جہاد نہیں کرے گا۔ آپ میرے محبوب استاد ہیں، یہ میری انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، آپ میرے محبوب استاد ہیں، یہ میری انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، آپ کو دکھا رہا ہوں استاد جی، بخدا ہم بوتل پینے کے آئس کریم کے عادی نہیں ہے، آپ کی محبت سے میں نے 1-2 چمچ لے لیا اور 1-2 گھونٹ میں نے اس بوتل سے لے لیا۔ یہ کس طریقے پر ملک پاس ہو گیا۔ اگر کتا اور لومڑی اور گیدڑ مرغا بھی کھائے تب بھی کتا ہے، ٹکا کھائے تب بھی کتا ہے، شیر بھوک سے مرے، شیر کی 1 دن کی زندگی لومڑی کی 100 سال سے بہتر ہے، شیر بھوک سے مرے تب بھی شیر ہے، کتا ٹکا کھائے تب بھی کتا ہے۔ آج افغانستان بھوک میں بھی ہے، لیکن آپ نے دیکھا، کبھی دیکھا ہے یہ آپ کے جو مختلف ممالک کے، روس اور امریکہ، چائنا، پاکستان کے لوگ جب ان سے مذاکرات کے لیے جاتے تو آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ تصویریں تو دیکھ لو، کالی پگڑی پہن کر کے ظالم، ایسا سر اس کا اونچا ہے، اس کی داڑھی ہے، اور آپ والے ٹائی انگریز کے، عیسائیوں کی ٹائی لگا کر کے
خدا کی قسم ذلیل ذلیل، سب کو پتہ ہے کہ وہ معزز ہے، سب کو پتہ ہے یہ ذلیل ہے، اس لیے مدارس کے ساتھ دے دو، تبلیغی جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہو۔ میں نے پہلے سے عرض کیا کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، لیکن خدا پاک ان سے کام لیتا ہے۔ یہ مدرسے اہل محلہ دیگر جو مسلمان یہاں ہوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ مدرسے کی طرف آپ کی توجہ ہوگی، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ قاری اسامہ یہ ہے کہ اللہ کو حذیفہ وہ خاک مدرسے یہ ہے کہ چلائے گا، حذیفہ مدرسہ نہیں چلا سکتا۔ آپ سے میری گزارش ہے مدرسے کے ساتھ تعلق، جماعتوں کے ساتھ تعلق، دینداروں کے ساتھ تعلق، علماء کے ساتھ تعلق۔ مولوی اگر حرام خور بنے گا تو کب تک کھائے گا، اس نے بھی قبر میں جانا ہے، لیکن خدا اس سے پھر بھی کام لے رہا ہے۔ اور اگر آپ کام نہیں کریں گے تو اللہ ہندوؤں سے بھی کام لیں گے۔ ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں لاہور، رک جاتے کسی مسجد، یار یہ مسجد ہے ادھر وضو بناؤ، پھر وضو بنایا، نماز پڑھی، پھر ہوٹل پہ ہوٹل گیا، پتہ چل گیا ہوٹل ہندو کا ہے، پتہ چل گیا کہ ہوٹل ہندو کا ہے۔ ہندو نے عیسائیوں نے بخدا اتنی مسجدیں بنائی ہے، وہ مسجد اس لیے بناتا ہے، بڑی سی بڑی مسجد بنائی ہے، اچھی مسجد بنائی ہے تاکہ مسلمان رکیں گے، وضو بنائیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر میرے ہوٹل سے جائیں۔ وہ ہندو ہیں، وہ اپنے ہوٹل چلانے کے لیے مسجد بنا رہا ہے، لیکن میرے رب نے 30-40 سال کی مسجد اسے بنوا دی۔ اس طرح خدا ہندوؤں سے بھی کام لیتا ہے، اس طرح اللہ غیر مسلموں سے بھی کام لیتا ہے۔ اللہ آپ کے اس ادارے کو، اس کو اللہ پاک ترقیوں سے نوازے۔ جناب مولانا حضرت مولانا سعید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں یہ فیض انہی کا ہے، اصل میں ان کا صدقہ ہے، ان کے لیے ان کی مغفرت کاملہ، رفع درجات کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں۔ اہل محلے کے لیے دعا گو، مدرسے کے جو معاونین ہیں جو تعاون کر رہے ہیں، جتنا بھی ان سے ہوتا ہے ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ انشاءاللہ اس کا جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی آپ کو پتہ چلے گا کہ جماعتوں کے ساتھ جڑنا، دینداروں کے ساتھ ہمارا تعلق، مدارس کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ تعلق ہمیں کتنا کام آ رہا ہے۔ یہ مجھے بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ کو بھی نہیں آتا، کاش کہ محمد رسول اللہ ہو۔ خدا پاک ان کمزوروں سے کس طرح کام لے رہا ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، ادارے کو ترقیوں سے نوازے۔ قاری حذیفہ صاحب، دیگر اساتذہ کے محنت مجاہدت ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آپ کا وقت میں نے لے لیا، نالائق قسم کا آدمی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ بیکاری قسم کا آدمی ہوں، آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔